السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، مختصر عربی حکایات اور لطیفے کے 11 ویڈیو آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی سلسلے میں ویڈیو نمبر 12 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یراک و یرانی، اللہ تجھ کو دیکھتا ہے اور مجھ کو دیکھتا ہے۔ رعا یرا کا معنی مشہور معنی تو دیکھنا ہے، لیکن اس کے اور بھی معنی آتے ہیں۔ ایک اس کا معنی ہوتا ہے سمجھنا، خیال کرنا، مناسب سمجھنا، تو یہ سب معنی اس کے آتے ہیں۔ اس لیے ہر جگہ دیکھنا ترجمہ نہیں کریں گے، یہاں پر تو دیکھنا ترجمہ ہوگا۔ اللہ یراک و یرانی، اللہ تجھے دیکھتا ہے اور وہ مجھے دیکھتا ہے۔ ذهب رجل الى حدیقۃ مثمرۃ لیسرق منها شیئا من الفاکہۃ، ایک آدمی پھلدار باغ کے اندر گیا تاکہ اس میں سے کچھ میوہ چرائے۔ فاکہۃ کا معنی میوہ، اس کی جمع آتی ہے فواکہ۔ اور اسمر الشجر، پھلدار ہونا، یہ اسی اسمر سے مثمرتن، اس میں فاعل کا واحد مؤنث کا صیغہ ہے پھلدار۔ تو آدمی پھلدار باغ کی طرف گیا تاکہ اس میں سے کچھ میوے چرا لے۔ حدیقتن باغ کو کہتے ہیں۔ عموماً ایسے باغ کو کہا جاتا ہے جو ہمارے گھروں کے سامنے ہوتی ہے، اس کی جمع آتی ہے حدائق۔ اور پبلک لائن کا جو باغ ہوتا ہے اس کو بستان کہتے ہیں، جس کی جمع آتی ہے بساتین۔ تو بستان کا معنی بھی باغ، جمع بساتین، اور حدیقتن کا معنی بھی باغ، جس کی جمع حدائق۔ فرق یہ ہے کہ حدیقتن عام طور پر گھروں کے سامنے جو باغ ہوتے ہیں، ہماری اپنے جو باغ ہوتے ہیں اس کو حدیقتن کہتے ہیں، اور جو پبلک لائن کے باغ ہوتے ہیں اس کو بستان کہتے ہیں۔ وقد اخذ معه ولدا صغيرا له، اور تحقیق کہ اس نے اپنے ساتھ اس کے چھوٹے بچے کو لیا۔ فتسلق الرجل الحائط وقال لابنه، یہ ابن کا جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے۔ حمزہ وصلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر بیچ میں آ جائے، اس سے پہلے کوئی لفظ یا کوئی حرف آ جائے اور ملا نہ ہو تو اس صورت کے اندر یہ حمزہ نہیں پڑھا جاتا، اس کو کہتے ہیں حمزہ وصلی۔ لکھنے میں تو آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ ہاں، اگر شروعات ہی اس سے ہوئی ہو تو حمزہ پڑھیں گے، لیکن بیچ میں آ جائے تو نہیں پڑھیں گے۔ تو ابنہ کی بجائے آپ پڑھیں گے لبنہ۔ فتسلق الرجل الحائط وقال لابنہ اذا نظرت احدا یجیء نحونا فاعلمنی لارجی عملی۔ بس آدمی دیوار پر چڑھ گیا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ جب تو کسی کو دیکھے کہ وہ ہماری طرف آ رہا ہے، یہ یجیء نحونا، یہ حال بنے گا، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے وجاؤ اباہم عشاء یبکون، یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے ابا کے پاس آئے رات کو، یبکون روتے ہوئے۔ تو یہ یبکون جو ہے یہاں پر حال بنتا ہے، اسی طرح یجیء میں حال بنتا ہے احدن کا۔ اور اپنے بیٹے سے کہا جب تو کسی کو دیکھے، کس حال میں دیکھے؟ آتے ہوئے، یعنی وہ آ رہا ہے، نحونا ہماری طرف، فعالمنی تو مجھے اطلاع دے، مجھے خبر دے، لارجی عملی تاکہ میں میرے کام سے باز آ جاؤں۔ رجا یرجع رجوعاً باب ضرب یضرب سے اس کا معنی لوٹنا بھی ہوتا ہے، اور باز آ جانا ترک کر دینا۔ یہاں پر یہی معنی ہوگا میں رک جاؤں، باز آ جاؤں، تاکہ میں میرے کام سے باز آ جاؤں، یعنی چوری کرنا چھوڑ دوں، رک جاؤ چوری کرنے سے۔ فاشتغل الرجل بعمل غیر صالح، بس یہ آدمی برے کام میں مشغول ہو گیا۔ غیر صالح کا معنی برا، صالح کا معنی اچھا، اور غیر صالح کا معنی برا۔ تو برے کام میں، یعنی برا کام یا کون سا؟ چوری کا کام۔ تو آدمی برے کام میں مشغول ہو گیا۔
فبعد قلیل سمع الرجل صوت ولدہ یصیح، کچھ دیر کے بعد آدمی نے اس کے لڑکے کی آواز سنی جو چیخ رہا تھا، یا ابی ارجع فہناک من یراک، اے میرے ابا جان رک جائیے، باز آ جائیے، یہاں کوئی ہے جو تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ من یہاں پر موصولہ ہے، من استفہامیہ نہیں ہے، یہ من موصولہ ہے، یہاں کوئی ہے وہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے۔ فخاف الرجل واسرع فی الحال، تو آدمی ڈر گیا اور اسی وقت اس نے جلدی کی، یعنی چوری کرنے سے باز آ گیا اور دوڑا، جلدی کی اس نے۔ وعاد الی ابنہ وہو خائف، اور اپنے بیٹے کے پاس لوٹا اس حال میں کہ وہ ڈرا ہوا تھا، یعنی ڈرتے ہوئے اپنے بیٹے کے پاس لوٹا۔ یہ وہو خائف بھی یہاں پر حال بنے گا۔ وقال لولدہ این من یرانا، اور اپنے بیٹے سے کہا کہاں ہے وہ جو ہم کو دیکھتا ہے، یعنی کون ہم کو دیکھ رہا ہے، کہاں ہے وہ شخص جو ہم کو دیکھتا ہے۔ این من یرانا، کہاں ہے وہ شخص جو ہم کو دیکھتا ہے۔ فقال الولد هو اللہ یراک ویرانی، یہ رانی پڑھیں گے، ویرانی نہیں پڑھیں گے، ویرانی، الف لگا دیں گے را کے ساتھ۔ تو لڑکے نے کہا وہ اللہ ہے جو دیکھتا ہے، جو تجھے دیکھتا ہے اور مجھے دیکھتا ہے، وہ اللہ ہے جو تجھے بھی دیکھتا ہے اور مجھے دیکھتا ہے۔ الم تسمع انہ یقول، کیا آپ نے نہیں سنا کہ وہ کہہ رہا ہے، یعنی قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، وہ تمہاری ظاہر کو بھی جانتا ہے، وہ تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، یا تمہاری چھپے ہوئے کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، جو بھی کہو، سرن کہو باطن کو اور جہرن کہو ظاہر کو، یا سرن کہو پوشیدہ چیز کو اور جہرن کرو ظاہری کھلی ہوئی چیز کو۔ یعلم سرکم و جہرکم، وہ تمہاری چھپی ہوئی چیز کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے وہ چیز جو تم کرتے ہو۔ کسب یکسب کا اصل معنی ہوتا ہے کمانا، لیکن یہاں پر ترجمہ کریں گے کرنا۔ آدمی کمانے کے لیے جاتا ہے کاروبار کے لیے، تو اس کے لیے یہ جملہ استعمال ہوتا ہے کسب یکسب، لیکن یہاں پر ترجمہ کریں گے کوئی بھی کام کرنا۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے وہ جو تم کرتے ہو، یا ما موصولہ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور بلا شبہ اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے، دیکھ رہا ہے۔ فَخَجِلَ الرَّجُلُ وَعَادَ مِنْ حَيْثُ جَاءَ، بس آدمی شرمندہ ہو گیا اور جہاں سے آیا تھا لوٹ گیا، وہاں لوٹ گیا۔ حل لغات، حدیقۃ مثمرہ، پھلدار باغ، لیسرق، تاکہ وہ چرائے، یہ لام کئی ہے۔ تسلق کا منع چر گیا، ماضی کا صیغہ ہے۔ حائتن کا منع دیوار، نحونا کا منع ہماری طرف۔ دیوار کے لیے ایک لفظ آتا ہے جدارن، یا حائتن کا منع دیوار، اور دیوار کے لیے ایک لفظ آتا ہے جدارن، جس کی جمع آتی ہے جدرانن۔ اور نحونا ہماری طرف، یعلم سرکم و جہرکم، وہ تمہارے چھپے اور ظاہر کو جانتا ہے۔ خجلہ شرمندہ ہوا۔ لیجئے دوسری حکایت۔ الخادع لا یفلح، دھوکہ دینے والا کامیاب نہیں ہوتا۔ خدع یخدع کا معنی دھوکہ دینا، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے خادعون، دھوکہ دینے والا۔ اور فلح یفلح، فلحن باب فتح یفتح سے، اور افلح یفلح افلاحن باب افعال سے، دونوں کا معنی ہوتا ہے کامیاب ہو جانا، یہاں پر باب فتح سے ہیں۔ الخادع لا یفلح، دھوکہ دینے والا کامیاب نہیں ہوتا۔ یحکا، یہاں پر یحکا پڑھیں گے، جیسے اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ یحکی وہ وہاں پر غلط تھا، اسی طرح یہاں پر بھی یحکی غلط لکھا ہوا ہے، آپ اس کو پڑھیں گے یحکا۔
یحکا ان رجلا کان له بقرۃ وکان یخلط لبنہ بالماء ویبیعہ للطالبین. یہ خلط یخلط ضرب یضرب سے ہیں، اس لیے لام کے نیچے آپ زبر پڑھیں گے، خلط یخلط. بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی، اس کی ایک گائے تھی اور وہ ملا دیتا تھا اس کے دودھ کو پانی کے ساتھ، اور اس کو طالبین کو بیچتا تھا. طالبین سے مراد جو دودھ خریدنے والے ہیں، دودھ لینے کے لیے ان کے پاس جو آتے ہیں، طلب کرنے والے، دودھ مانگنے والے، دودھ طلب کرنے والے، تو یہ طالبین ہیں. وکان یخلط لبنہ بالماء ویبیعہ للطالبین، اور وہ اس کا دودھ پانی کے ساتھ ملا دیتا تھا اور اس کو طالبین کو بیچتا تھا. اگر اس خلط یخلط کو باب افتعال میں لے جائیں، اختلط یختلط اختلاطاً، تو اس کا معنی ہو جائے گا ملنا، یعنی فعل لازم بن جائے گا. ذات مرۃ جاء السیل فی واد وہی واقفۃ فاغرقها. ایک مرتبہ ایک وادی میں سیلاب آ گیا، اس حال میں کہ وہ کھری تھی، یعنی گائے کھری تھی وادی کے اندر اور سیلاب آ گیا. سیلن کا معنی سیلاب. سیلاب کے لیے ایک لفظ اور آتا ہے فیضان، فاض یفیض سے فیضان، داد سے فیضان، یعنی سیلاب. فاغرقها، تو اس سیلاب نے اس کو ڈبو دیا. فصار صاحبها یبکی علیہا، تو اس کا مالک اس پر رونے لگا، اس پر یعنی اس کے ضائع ہونے پر، علیہا یعنی علی ضیاعہا، تو اس کا مالک اس کے ضائع ہونے پر رونے لگا. فقال له اولادہ، تو اس کی لڑکوں نے اس کو کہا، یا ابانا لماذا تحزن و تبکی، اے ہمارے ابا جان کیوں آپ غم زدہ ہوتے ہیں، کیوں غمگین ہوتے ہیں اور کیوں روتے ہیں. لعل المیاہ التی کنت تخلطها بلبنها اغرقها، شاید وہ پانی جس کو آپ اس کے دودھ کے ساتھ ملاتے تھے اس نے اس کو ڈبو دیا. ایک لطیفہ ہے کہ ایک آدمی دودھ کے اندر پانی ملا کر بیچتا تھا، تو کسی نے اس سے کہا بھائی دودھ میں پانی ملا کر کیوں بیچتا ہے، دھوکہ بازی کیوں کرتا ہے، دودھ میں پانی نہیں ملانا چاہیے. تو اس نے کہا دودھ میں پانی نہیں ملاتا، پانی میں دودھ ملا کر بیچتا ہوں. ایک لطیفہ یہ ہے. خیر، تو لعل المیاہ، یہ میاہ جو ہے معاون کی جمع ہے. معاون کا معنی پانی، یہ اس کی جمع ہے میاہ. لعل المیاہ التی کنت تخلطها بلبنها اغرقها، شاید وہ پانی جس کو تو ملاتا تھا اس کے دودھ کے ساتھ اس نے اس کو ڈبو دیا. ایک آدمی کشتی کے اندر دودھ بیچتا تھا، اور جیسے ہی وہ کسی کو دودھ دیتا تھا تو سمندر میں سے کچھ پانی لے کر اس میں ڈال دیتا تھا، اور اس طرح ادھر دودھ دیتا جاتا تھا، اور جتنا وہاں دیتا اتنا پانی یہاں سے ملا دیتا تھا. اس کا ایک بندر تھا، وہ پیسے اس کو دیتا تھا، دودھ کے پیسے اس کو دیتا تھا. جیسے ہی وہ بندر پیسے لیتا تھا تو آدھا اس میں سے سمندر میں پھینک دیتا تھا اور آدھا اپنے پاس رکھ لیتا تھا. جب دودھ پورا ختم ہو گیا اور مالک نے بندر سے پیسے لیے تو آدھے پیسے تھے، تو بندر سے کہا کیوں آدھے؟ کہا آدھے پانی کو دے دیے، کیونکہ آدھے اس کے تھے، آدھے دودھ کے آپ کو دے دیے، اور پانی کے جو بنتے تھے وہ سمندر کو دے دیے. یہ تھا مختصر عربی حکایات اور لطیفے کا ویڈیو نمبر 12. انشاءاللہ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آنے والی ویڈیو میں آپ کے سامنے کچھ اور حکایتیں پیش کی جائے گی. تب تک کے لیے انتظار کیجیے. دعا میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.